السلام علیکم۔ دنیا میں اس سے زیادہ زبردست ٹوٹکے نہیں ہو سکتے۔ سفید بال وقت سے پہلے آنا شروع ہو گئے تو گھبرائیں نہیں، ایک پین میں کلونجی اور نیم کا تیل ڈال کر اس میں کڑی پتے، مہندی اور نیم کے تازہ پتے شامل کر کے ہلکی آنچ پر اتنا پکائیں کہ پتے جلنے لگیں۔ جب آپ پکا رہے ہوں گے تو اس میں جھاگ آ رہا ہوگا۔ یہ جھاگ جب بننا رک جائے تو مطلب آپ کا تیل تیار ہو گیا۔ اب اسے چھان کر ایک بوتل میں رکھ دیں اور ہفتے میں 3 بار اس کا استعمال کریں۔ مچھلی کو دھونے سے قبل اس میں ڈھیر سارا نمک لگا کر رکھیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نمکیات سے مچھلی کی بدبو ختم ہو جاتی ہے اور اس کا گوشت نرم ہو جاتا ہے۔ واشنگ مشین میں سرف کے ساتھ کچن میں موجود ان چیزوں کو استعمال کرنے سے سرف کی کھپت بھی کم ہوتی ہے اور کپڑے بھی اچھے دھلتے ہیں۔ زیادہ کپڑے ایک ساتھ دھونے سے سرف کا استعمال کم کرنے والی خواتین کے لیے سب سے شاندار ٹوٹکا ہے کہ وہ مشین میں نمک ڈال کر کپڑے دھو لیں۔ اس سے نمک میں موجود سلفر کمپاؤنڈ سرف کے ساتھ مل کر کیمیائی خواص پیدا کرتے ہیں جن سے کپڑوں میں لگی گرد اور دھول مٹی بھی جلد سے جلد نکلتی ہے اور ان کا رنگ بھی خراب نہیں ہوتا ہے۔ مشین میں نمک ڈالنے سے آپ کو قمیضوں کے کالر کو ہاتھ سے رگڑنا نہیں پڑے گا کیونکہ یہ کپڑوں کی اندرونی تہہ میں جا کر ضدی داغ نکال باہر کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ وہ کپڑے جن کو بلیچ میں دھونے سے منع کیا جاتا ہے لیکن داغ دھبے لگنے کی صورت میں بلیچ کا استعمال لازمی کرنا پڑتا ہے، ان کو صاف کرنے کے لیے بیکنگ پاؤڈر اور سرف ایک اچھے ٹونر بلیچ کا کام کرتے ہیں۔ بیکنگ سوڈا سوتی کپڑوں کے دھاگوں کو نرم و ملائم رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ جتنے بھی کلینزر اور بلیچ پولیسٹر کو صاف کرنے میں استعمال ہوتے ہیں ان میں بیکنگ پاؤڈر استعمال ہوتا ہے۔ بال گرنا اور خشکی اس وقت ہوتی ہے جب کھوپڑی اور بالوں کو ہائیڈریٹ نہیں کیا جاتا، بالوں کا گرنا بھی ہوتا ہے۔ کیلا اس مسئلے کے علاج میں مؤثر ہے۔ کیلے میں موجود منرلز اور وٹامنز سر کی جلد کو ہائیڈریٹ رکھتے ہیں جو بالوں کو صحت مند رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ کیلے کا ہیئر ماسک اس طرح تیار کریں کہ کیلے کو میش کر کے بالوں پر لگائیں، پھر اپنے سر پر شاور کیپ رکھیں۔ ایسا کرنے سے بالوں میں نمی برقرار رہے گی۔ 20 سے 30 منٹ بعد بالوں کو سادہ پانی سے دھو لیں۔ اس پیک کو ہفتے میں 1 بار استعمال کرنے سے بال گرنا بند ہو جائیں گے اور خشکی دور ہو جائے گی۔ فرش کے داغوں کو بھی سرکہ سے صاف کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے 1 کپ سرکہ میں 1 چائے کا چمچ نمک ملا کر مکسچر بنا لیں۔ اب اسے برش یا اسکرب کی مدد سے رگڑیں۔ سلنڈر کے داغ چند منٹوں میں غائب ہو جائیں گے۔ فرنیچر کتنا بھی خوبصورت اور چمکدار کیوں نہ ہو، وقت کے ساتھ دھول مٹی اور بار بار صاف کرنے سے اس کی چمک کم ہو ہی جاتی ہے جس وجہ سے وہ بدرنگ اور پرانا لگنے لگتا ہے۔ آپ گھر بیٹھے اپنا فرنیچر پالش کر سکتے ہیں، وہ بھی بنا کسی کی مدد کے۔ پالش تیار کرنے کے لیے آپ کو صرف 3 چیزوں کی ضرورت ہے: آدھا لیٹر تھنر، آدھا پاؤ سندرس، ململ کا کپڑا۔ سب سے پہلے آپ کو کسی کاغذ یا کپڑے کے اوپر سندرس کو نکال کے باریک پیس لینا ہے۔ آپ کسی بھی طرح اسے پیس سکتے ہیں جو آپ کو ٹھیک لگے۔ سندرس آپ کو کسی بھی فرنیچر یا پینٹ کی دکان سے بآسانی مل جائے گی۔ اب اسے پسے ہوئے سندرس کو تھنر کی بوتل کے اندر ڈالیں گے۔ ڈال کر ڈھکن لگا کر اسے اچھی طرح ہلاتے رہنا ہے یا ہر تھوڑی دیر میں پھر اسے رات بھر کے لیے رکھ دینا ہے۔ اگلی صبح تھنر اور سندرس والا مکسچر ململ کے کپڑے سے چھان کر دوسری بوتل میں ڈال دیں اور اسے اچھے سے چھاننا ہے تاکہ فرنیچر پر پالش اتنی ہی اچھی ہو۔ اب اسی ململ کے کپڑے سے ہم پالش کریں گے۔ پالش کرنے سے پہلے مطلوبہ جگہ کی سوکھے کپڑے یا برش کی مدد سے صفائی کریں تاکہ دھول مٹی باقی نہ رہے۔ ململ کے کپڑے پر تھوڑی سی پالش لگائیں اور جہاں جہاں بھی آپ نے پالش کرنی ہو وہاں اچھے سے اس کا ایک ہاتھ پھیریں۔ جب تک پالش خشک نہ ہو جائے تب تک آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اس پر مٹی نہ پڑے۔ کمرے کے کھڑکی دروازے بند رکھیں۔ اس پالش کو آپ خشک ہونے کے بعد گیلے کپڑے سے بھی صاف کر سکتے ہیں، یہ خراب نہیں ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کر دیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔